جہاں تک تعارف کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ 3 مہینے ہم لوگوں نے ساتھ گزارنے ہیں، تو تعارف ہو ہی جائے گا، اس میں ہم مزید وقت نہیں ضائع کرنا چاہتے، اور اسٹریٹ اوے ہم تدریس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں بھائی آن کر لو تم اپنا پہلا فرنیچر۔ اب اس میں سب سے پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ آپ لوگ کتابیں بند کر دیں۔ کاغذ اور قلم بھی بند کر دیں۔ کوئی چیز تو کھلی ہونی چاہیے نا، وہ کیا ہے؟ دماغ کھول لیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، آسان عربی گرامر حصہ اول، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے میں وہی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اپنی اٹینشن کو ڈیوائیڈ کریں کہ کچھ یہاں سمجھائی ہوئی بات سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ نوٹ کرنے کی کوشش کریں، اس سے جو توجہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت جو میں آپ سے بات کروں گا صفحہ نمبر 8 سے 13 تک جو مواد ہے اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کتاب اور کاغذ قلم کی ضرورت واقعی ہونی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ ایکسپلینیشن ختم ہو جائے اور کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کو وقت دوں گا، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اضافی سہولت یہ بھی ہوگی کہ یہاں سے واپس جا کے آپ گھر پہ اس کتاب کو پڑھیں، جو کچھ آپ کو ایکسپلینیشن دیا گیا اس کے حوالے سے اس کو ریکیپچولیٹ کریں، اور پھر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو کل کلاس شروع ہونے سے پہلے پھر مجھ سے پوچھ لیں۔ لیکن اس وقت پوری توجہ جو ہے وہ یہاں رکھیں۔ صفحہ نمبر 8 اور 13 تک جو چیپٹر ہے ہمارا تمہید کا، اس کی تمام باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو زیادہ اہم باتیں ہیں ان کو میں صرف ریپیٹ کروں گا۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے اور قواعد بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں جتنی زبانیں رائج ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے کہ پہلے قواعد مرتب کیے گئے ہوں اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر زبان رائج کی گئی ہو۔ تمام زبانوں کے ساتھ سلسلہ یہی ہے کہ زبان پہلے وجود میں آ جاتی ہے، پھر جب ضرورت محسوس ہوتی ہے اس زبان کو دوسری زبان کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو پھر کچھ کولمبس نکلتے ہیں اور وہ قواعد تلاش کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کی مدد سے دوسروں کو زبان سکھاتے ہیں، جسے ہم گرامر کہتے ہیں۔ اس کا پھر ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے، اور دراصل اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے تمہید باندھی تھی کہ اس کلاس میں عربی گرامر کے جتنے قواعد آپ پڑھیں گے ان کا استثناء ضرور ہوگا۔ اب یہ بھی ایک قاعدہ بن گیا کہ ہر قاعدے کا کوئی استثناء ہوگا، تو اس قاعدے کا بھی استثناء ہے کہ شاید 1-2 قاعدے مل جائیں جس کا استثناء نہ ہو۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک قاعدہ پڑھا اور آپ نے یہ سمجھا کہ بس یہ لفظ، یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی طرح استعمال ہوں گے، تو آگے چل کے جب اس سے مختلف انداز میں وہ لفظ کہیں آپ کو استعمال ہوتا ہوا ملے گا تو آپ کا ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر قاعدہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ذہن کو بند کر لیا کہ بس یہ قاعدہ ہے، اسی طرح سے چلنا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا ہے، تو ذرا سا بھی کوئی دائیں بائیں کا لفظ آئے گا تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ناکنگ کرے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس لیے پہلی اسٹیج پہ اپنے ذہن میں استثناء کی کھڑکی کھول لیں۔ جو بھی قاعدہ پڑھیں، قاعدہ سمجھیں بھی، قاعدہ یاد بھی رکھیں، لیکن ذہن میں ایکسیپشن کے لیے ایک کھڑکی لازماً کھلی رہنی چاہیے۔ اگر یہ احتیاط نہیں کی تو آگے چل کے آپ کو پرابلمس آئیں گے۔ پہلی جو لازمی احتیاط ہے وہ یہی ہے کہ گرامر پڑھتے وقت جو بھی قواعد ہم پڑھیں گے اس کے لیے آپ کے ذہن میں استثناء کی کھڑکی لازماً کھلی رہنی چاہیے۔
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عام قاعدہ یہی ہے کہ زبان جب وجود میں آ جاتی ہے تو بعد میں اس کے قواعد تلاش کیے جاتے ہیں. تو قواعد مرتب کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ تقریباً کامن ہے دنیا کی تمام زبانوں کا. اور اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس زبان میں جتنے مہمل الفاظ ہیں وہ چھانٹ کے الگ کر دیے جاتے ہیں اور بامانی الفاظ الگ کر لیے جاتے ہیں. مہمل آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، اردو میں تو بے تحاشا ہیں. چائے، شائے، کھانا، وانا. اب یہ شائے، وانا یہ مہمل الفاظ ہیں. اگر اردو کی گرامر مرتب کی جائے گی تو یہ مہمل الفاظ اس میں شامل نہیں کیے جائیں گے، وہ الگ کر دیے جائیں گے. تو زبان کے جتنے بھی بامانی الفاظ استعمال میں ہیں ٹوٹل، ان کی پھر گروپنگ کی جاتی ہے. ان کو اجزائے کلمہ کہتے ہیں. آپ لوگ زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. انگریزی میں یہ گروپنگ جو ہے وہ 8 حصوں میں ہے. انگریزی میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں. لیکن ہمیں یہ سہولت ہے کہ عربی میں یہ گروپنگ بہت مختصر ہے. صرف 3 اجزائے کلمہ ہیں عربی کے، 3 پارٹس آف اسپیچ ہیں: اسم، فعل اور حرف. سب پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پریزیوم تو مجھے یہی کر لینا چاہیے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں. لیکن احتیاطاً ہم اس کو ریپیٹ کر لیں. اسم کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا لفظ جس سے کسی جگہ، کسی جنس، کسی شخص کے نام کا علم حاصل ہو، اسے اسم کہتے ہیں. اور فعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا کہنا پایا جائے. ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. اور حرف حروف تہجی کے ہوتے ہیں. نہ، ایسا لفظ، حروف تہجی کے جو حروف ہیں وہ حروفی کہلاتے ہیں، حرفی کہلاتے ہیں. لیکن گرامر کی اصطلاح میں جو حرف ہے وہ ایک خاص لفظ، کچھ الفاظ ہوتے ہیں مختلف حروف کا مجموعہ. ابھی میں مثال دوں گا تو آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی. ہاں، جو نہیں، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے دوسرے لفظ کے محتاج ہوں. جب کسی لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھے جائیں تب اس کا مفہوم واضح ہو. میں بھی مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن یہ جو میں نے ریپٹیشن کی ہے اس لیے کی ہے کہ اگر ہم اس طرح ڈیفائن کریں کہ ایسا لفظ جس سے کسی چیز کا نام پتہ لگے وہ اسم ہے، اور ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنا یا ہونا پایا جائے وہ فعل ہے، تو یہ انکمپلیٹ ڈیفینیشن ہے. اس کو یوں سمجھ لیں، لکھا یہاں پہ انڈر اسٹوڈ ہے، اس نے، اس میں کام کا کرنا ہے اور زمانہ بھی ہے. زمانہ کون سا ہے؟ ماضی. انڈرسٹوڈ ہے وہ. لکھتا ہے کون سا زمانہ ہے؟ حال. لکھے گا مستقبل. لیکن ایک لفظ اور ہے، لکھنا. مصدر کو ہم فعل میں رکھیں گے، اس میں رکھیں گے. اب یہ بات نوٹ کر لیں، اسم کی ڈیفینیشن کو ریوائز کر لیں. ایسا لفظ جس سے کسی چیز کا نام پتہ لگے اسم ہے، اور ایسا لفظ جس میں کام کا کرنا پایا جائے لیکن زمانہ نہ پایا جائے. لکھنا یہی ہے نا کہ کام کرنے کا مفہوم اس میں ہے، اس میں صرف زمانہ مسنگ ہے.
یہ لفظ جو ہے یہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا، فعل کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا. اور آگے چل کے ہم اسم کی قسمیں پڑھیں گے، تو اسم کی قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے اور اس کا ٹیکنیکل نام ہے مصدر. یہ جی اچھا جی، تھوڑی سی مشق کر لیں پھر ریوائز کرتے ہیں. تو اس بات کی اہمیت کیا ہے، میں نے پہلے ہی دن اس کی وضاحت کیوں کی ہے یہ نوٹ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے ہم اسم کے بھی قواعد پڑھیں گے اور فعل کے بھی قواعد پڑھیں گے، اور جب ٹرانسلیشن کرنے بیٹھیں گے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے، اس پر اسم کے قواعد کا اطلاق کیا جائے کہ فعل کے قواعد کا اطلاق کیا جائے. تو اگر یہ چیز کلیئر نہیں ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں کام کے کرنے کا مفہوم ہے اور سمجھے کہ یہ فعل ہے اور اس پہ فعل کے قواعد کا اطلاق کر دیا تو سارا کام غلط ہو جائے گا. اس لیے دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نقطے کو ذہن میں اچھی طرح پکڑ لیں کہ جس لفظ میں کام کے کرنے کا مفہوم ہو لیکن زمانہ نہ ہو، اس کی گروپنگ عربی میں اسم میں ہے، فعل میں نہیں ہے. دوسری زبانوں کی طرف میں نہیں جاتا. حرف جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ ایک تو حروف تہجی ہوتے ہیں، ان کو بھی حرف کہتے ہیں، لیکن گرامر میں حرف ایسے لفظ کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر علا. علا کے معنی ہے پر. اب صرف علا بولنے سے بات واضح نہیں ہوتی، لیکن جب یہ دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کے ہم کہیں گے علی الفرسی، گھوڑے پر، اب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے الا، اس کے معنی کی طرف، تک. تو اکیلے یہ لفظ بولا جائے تو مفہوم کوئی واضح نہیں ہوتا ہے. جب اسی کو ملا دیں گے ہم الی المسجدی، مسجد کی طرف، الی السوقی، بازار تک، تو کچھ بات مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. حرف اس کو کہتے ہیں. عربی میں ایک اور سہولت ہمیں حاصل ہے کہ حروف کے استعمال کے لیے کسی قاعدے کی ضرورت نہیں پڑتی. جس لفظ کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں وہ لفظ اگر قاعدے کے مطابق ہے اس کے ساتھ حرف ملے گا اور مفہوم مکمل کرے گا. تو حرف کے لیے ہمیں کوئی قاعدہ نہیں پڑھنا ہے. تو جو اب سم اپ ہو گئی بات کہ ہم نے قواعد اسم کے پڑھنے ہیں اور فعل کے پڑھنے ہیں. کس سے شروع کی جائے پڑھائی، فعل کے قواعد سے شروع کی جائے یا اسم کے قواعد سے شروع کی جائے، یہ خاصا کنٹروورشیل مسئلہ ہے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں قرآن اکیڈمی میں جب تک وہ 2 سال کا کورس ہوتا رہا اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، قرآن کالج میں بھی چل رہا ہے کہ عربی گرامر کی تدریس کی ابتدا ہم اسم کے قواعد سے کرتے ہیں. اس کے کچھ فوائد ہیں، وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، جو لوگ مطالعہ کر کے آئے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا، نہیں تو آپ گھر جا کے جب اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کے ایڈوانٹیجز آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے. اب اسم کو کسی جملے میں استعمال کرنے کے لیے، قواعد کے مطابق بنانے کے لیے اس کو 4 ڈیفرنٹ اینگل سے ہمیں ایگزامن کرنا پڑتا ہے. حالت، جنس، عدد
اور وسعت. پڑھنا تو ہم نے اس وقت حالت کو ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ ان سے کیا مراد ہے. وسعت سے مراد یہ ہے کہ وہ اسم یعنی ناؤن پراپر ناؤن ہے کہ کامن ناؤن ہے، اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے. عام گرامر کی کتابوں میں اس پہلو کو قسم کہا جاتا ہے، لیکن یہاں قرآن اکیڈمی میں جو ہمارے دادا پردادا استاد ہیں، میرے تو دادا استاد ہیں، بہتوں کے پردادا استاد بھی ہو گئے ہیں، پروفیسر حافظ احمد یار صاحب. دراصل کتاب ان کی مرتب کرائی ہوئی ہے، میرا نام جس پہ جو لکھا ہوا ہے بحیثیت ایک اسٹینوگرافر کے لکھا ہوا ہے، دیٹس آل. تو ہمارے جو استاد ہیں حافظ احمد یار صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس کو قسم کہنا غلط ہے، دراصل یہ وسعت کہنی چاہیے. اور بات ان کی صحیح ہے کہ جب کوئی لفظ کامن ناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا اسکوپ بہت وائڈ ہوتا ہے، کسی بھی چیز پر اس لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے. لیکن وہی لفظ جب ایز اے پراپر ناؤن استعمال ہوگا تو وہ اسکوپ سکڑ کے ایک نقطے پر منجمد ہو جائے گا. اس لیے حافظ احمد یار صاحب کہتے ہیں کہ اس کو قسم کہنا غلط ہے، وسعت کہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو وسعت، اس پہلو کو ہم نے وسعت کا نام دیا ہے. عدد میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پلورل ہے کہ سنگولر ہے، واحد ہے کہ جمع ہے. جنس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس کے حساب سے قاعدے کے مطابق بنانا پڑتا ہے. جب میرا جو جیسا کوئی پٹھان کہتا ہے کہ ہم بازار جاتی ہے تو پھر اہل زبان ہنستے ہیں. کیوں ہنستے ہیں؟ کیا غلطی ہے وہاں؟ جنس کی غلطی، جنس کے حساب سے وہ قاعدے کے خلاف ہے. حالت ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ حالت سے ہماری مراد کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب یہ پہلا جو چیپٹر تھا تمہید کا، صفحہ نمبر 8 سے 13 تک، اس کو ہم نے کور کر لیا ہے. اس کی سمری جو بہت اہم نقطے ہیں وہ دوبارہ چاہے اب آپ نوٹ کر لیں، یہ سمری وہاں نہیں دی ہوئی ہے کتابوں میں. پہلا نقطہ کہ ہر قاعدے کے استثناء کے لیے ذہن میں کھڑکی کھلی رہنی چاہیے. یہ بات نہ بھولیں. دوسرا بہت اہم نقطہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لفظ جس میں کام کے کرنے کا مفہوم ہو اور زمانہ نہ ہو وہ فعل نہیں ہے، وہ اسم ہے، اور اس کا ٹیکنیکل نام جو ہے وہ مصدر ہے. جس میں کام کے کرنے کا مفہوم ہو، زمانہ نہ ہو، وہ اسم ہے اور اس کا اصطلاحی نام جو ہے وہ مصدر ہے. اور جملے میں کسی بھی اسم کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس کو 4 پہلوؤں سے قاعدے کے مطابق بنانا ہے: وسعت، عدد، جنس اور حالت. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ اس میں انشاءاللہ ہم آپ کی ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر 14 سے لے کے 20 تک کور کریں گے، جو دوسرا چیپٹر ہے حالت کا. دیکھیں، کوئی بھی اسم جب کسی جملے میں استعمال ہوگا، اب پلیز کاغذ قلم پھر بند کر دیں تاکہ آپ کی توجہ ادھر رہے. کوئی بھی اسم جب جملے میں استعمال ہوگا تو یا تو وہ بطور فاعل کے استعمال ہوگا، جسے اردو میں ہم کہیں گے کہ اس جملے میں یہ اسم جو ہے وہ حالت فاعلی میں ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جملے میں وہ اسم بطور مفعول کے استعمال ہو، یعنی حالت مفعولی میں ہو.
اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس اسم کی کسی دوسرے اسم سے کوئی نسبت ہو، جسے ہم حالت اضافی کہتے ہیں۔ انگریزی میں یہ نومینیٹیو کیس، آبجیکٹیو کیس اور پوزیسیو کیس جو آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں۔ کسی اسم کی جملے میں یہی تین حالتیں ممکن ہیں، چوتھی حالت ممکن نہیں ہے۔ یا تو وہ جملے میں بطور فاعل کے استعمال ہوگا، حالت فاعلی میں ہوگا، یا وہ جملے میں بطور مفعول کے استعمال ہوگا، حالت مفعولی میں ہوگا، یا وہ کسی اسم کے ساتھ نسبت کے طور پہ استعمال ہوگا، یعنی حالت اضافی میں ہوگا۔ اصل مسئلہ اس میں جو ہے وہ اس حالت کو پہچاننے کا ہے۔ پہلے ہم اردو کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، پھر ہم عربی پہ آئیں گے۔ مثال کے طور پر یہ ایک جملہ ہے، حامد نے محمود کو دیکھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے اسم ہیں؟ دو۔ فاعل کون ہے اس میں اور مفعول کون ہے؟ حامد فاعل ہے اور محمود مفعول ہے۔ کیسے پہچانا آپ نے؟ کام جو کر رہا ہے کیونکہ وہ حامد ہے، اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ جو کہ محمود ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس لیے وہ مفعول۔ ہاں، یہ آپ نے اس لیے بتا دیا مجھے کہ آپ کو اردو آتی ہے اور اس جملے کا مفہوم آپ کو پتا ہے۔ فرض کریں بیچارے کسی انگریز پہ کبھی کوئی برا وقت پڑ جائے اور وہ بیٹھے اردو پڑھنے کے لیے، تو پہلے تو ہمیں اسے کوئی شناخت، کوئی نشانی، کوئی پہچان بتانی پڑے گی کہ اس نشانی سے پہچانو کہ یہ لفظ جملے میں حالت فاعلی میں ہے، اس نشانی سے پہچانو کہ یہ لفظ جملے میں حالت مفعولی میں ہے۔ جب وہ صحیح پہچانے گا تو صحیح ترجمہ کرے گا، پہچاننے میں غلطی کرے گا تو ترجمہ غلط کرے گا۔ وہ پہچان کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پہچان کیا ہے؟ کو اور نے۔ اردو میں پہچان یہ عام طور پر کہ فاعل کے ساتھ نے آئے گا، مفعول کے ساتھ کو آئے گا۔ حامد کی کتاب، یہاں دو اسم ہیں، ایک اسم کی دوسرے اسم سے نسبت ظاہر ہو رہی ہے، یہ حالت اضافی ہے، اس کی پہچان کی یا کا۔ حامد کی کتاب، حامد کا قلم، یہ تو پہچان ہو گئی اردو کی۔ اب عربی میں ہم کس طرح پہچانتے ہیں؟ لیکن اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو آ گئے ہیں عربی پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے اور میری بھی مدد کرے، لیکن ہمیں جب تک آپ کو یہ نہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے آپ لفظ کو پہچانے کہ جملے میں وہ اسم جو ہے وہ حالت فاعلی میں ہے، مفعولی میں ہے یا اضافی میں ہے، اس کے بغیر آپ ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے۔ تو عربی میں حالت کو پہچاننے کی جو پہلی نشانی ہے، زور کس پہ ہے جی؟ پہلی پر۔ میں آپ کو پہلی نشانی بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں زیادہ ہیں، لیکن گھبرائیں نہیں، فنگر ٹپس پہ گنی جا سکتی۔ کل 5 نشانیاں ہیں، چلیں یوں سمجھ لیں۔ عربی میں کسی اسم کی جملے میں حالت کو پہچاننے کے لیے ٹوٹل 5 نشانیاں ہیں، جس میں سے پہلی نشانی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔
ایک بات آج ہی سمجھ لیں، اس لیے کہ اب یہ استعمالات ہم مسلسل کریں گے. اس ڈیش کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کسی لفظ کے آخری حرف کو. آگے بھی ہم اس ڈیش کا استعمال کریں گے، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ڈیش جو ہے یہ کسی لفظ کے آخری حرف کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جب کسی لفظ کے آخری حرف پر دو پیش آئے گی تو یہ پہلی پہچان ہے کہ وہ لفظ اس جملے میں حالت فاعلی میں ہے، جسے عربی میں رفع کہتے ہیں. مثال کے طور پر آگے چل کے ہم اردو میں آپ کو ایک جملہ دیں گے کہ زید نے لکھا. اب اس جملے میں زید کیا ہے؟ فاعل ہے. تو جب ہم ترجمہ کریں گے اور عربی میں کے ترجمے میں ہم زید کا لفظ لکھیں گے تو ہم اس کا آخری حرف یہ ہے نا دال، اس کے اوپر دو پیش ڈالیں گے جس سے ہم پہچانیں گے کہ اب یہ زید جو ہے اس جملے میں حالت فاعلی میں ہے یا رفع میں ہے. یہ تو جی عرب چلیں گے وہاں کسی سے پوچھ کے بتائیں گے. کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر آئے گا تو الف کا اضافہ ہوگا. یہ بھی ایک قاعدہ ہے. کھڑکی کھلی رہنی چاہیے. قاعدہ تو ہے لیکن کھڑکی نہ بند ہو. یہ حالت مفعولی کی علامت ہے جسے عربی میں نصب کہتے ہیں. جیسے اگر اردو میں جملہ دیا جائے کہ میں نے زید کو دیکھا، اب یہاں زید کو دیکھا، زید حالت مفعولی میں ہے. جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے عربی میں اور وہاں پہ زید کا لفظ آئے گا تو آخری حرف پر یعنی دال پر دو زبر آئے گی اور الف کا اضافہ ہوگا. ہم لکھیں گے زیدن. یہ آخری حرف پر دو زبر الف کے اضافے کے ساتھ یہ عربی میں علامت ہے کسی اسم کے حالت مفعولی میں ہونے کی یا نصب میں ہونے کی. کسی اسم کے آخری حرف پر اگر دو زیریں آئیں تو یہ اس کی حالت اضافی کی علامت ہے جسے عربی میں ہم جر کہتے ہیں. جیسے اگر حامد کی کتاب، جب ہم اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے، یا زید کی کتاب عربی میں ترجمہ کریں گے تو اب زید نسبت سے آ رہا ہے، حالت اضافی میں ہے، وہاں پر ہم اس کو لکھیں گے زیدن. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی اسم کے لیے کسی جملے میں استعمال ہوتے وقت تین ہی حالتیں ممکن ہیں، چوتھی ممکن نہیں ہے. تو ان تین میں سے کس حالت میں وہ اسم ہے اس جملے میں، پہلے وہ پہچاننا، اور اس کے بعد اس کو اگر اردو سے عربی ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پھر ہم اس کے مطابق بنائیں گے، تب ہمارا ٹرانسلیشن صحیح ہوگا. اور اگر عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ان علاماتوں سے ہم اس کی حالت پہچانیں گے، پھر اردو میں ہم صحیح ٹرانسلیشن کر سکیں گے.
اب آگے پڑھنے سے پہلے کھڑکی کا استعمال کر لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ کسی اسم کے آخری حرف پر دو زبر آئے گی تو الف کا اضافہ ہو جائے گا. یہ قاعدہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے دو استثناء ہیں، وہ بھی نوٹ کر لیں. پہلا یہ کہ اس اسم کا آخری حرف اگر گول تے ہے تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. جیسے جنتن، باغ جسے ہم لوگ جنت کہتے ہیں، جب یہ حالت نصب میں آئے گا لفظ دو زبر تو آئے گی لیکن الف کا اضافہ نہیں ہوگا. گولتے، جس لفظ پہ بھی گولتے آ جائے گی، حالت نصب میں اس پہ الف کا اضافہ نہیں ہوگا. یہ پہلا ایکسیپشن ہے. اور دوسرا ایکسیپشن یہ ہے کسی لفظ کا آخری حرف حمزہ ہو لیکن اس سے پہلے یا تو الف ہو یا واو ہو، تو پھر دو زبر آئے گی، الف کا اضافہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر سماعن، آخری حرف حمزہ ہے، اس سے پہلے الف ہے. اب جب یہ نصب میں جائے گا سماعن بنے گا، الف کا اضافہ نہیں ہوگا. سماعن کے معنی تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو، آسمان. سوءن، برائی، آخری حرف حمزہ ہے، اس سے پہلے واو ہے، اس لیے یہ بھی جب نصب میں جائے گا تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. سوءن، الف کے اضافے کے بغیر. ایک اور لفظ بھی دیکھ لیں، شیئن. شیئن مانے چیز. یہاں کیا ہوگا؟ آخری حرف حمزہ ہے لیکن اس سے پہلے نہ تو واو ہے نہ الف ہے، اس لیے یہ جب نصب میں جائے گا تو الف کا اضافہ ہوگا. شیئن. مغرب ہونے میں اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ مغرب کے بعد. چلیے، اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عربی کے جو اسماء ہیں، اسم، ناؤنس، ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور پہچاننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا زیدن، زیدن اور زیدن، بڑے آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں. سوال یہ کہ کیا یہ اصول، یہ تبدیلی عربی کے تمام اسماء پہ حاوی ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استثناء ہوگا تقریباً. لکیلی، یہ بھی خوش قسمتی ہے ہماری کہ عربی اسماء تقریباً 80-85% ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں تین مختلف شکل اختیار کرتے ہیں اور انہیں پہچاننے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. جملے کے سیاق و سباق کی طرف ہمیں غور نہیں کرنا پڑتا. لیکن 15-20% الفاظ وہ ہیں جو تین شکل نہیں بدلتے، دو شکلیں بدلتے ہیں. مثال کے طور پر مسجد کی جمع ہے مساجدو،
یہ رفع میں مساجدو استعمال ہوگا یعنی ایک پیش آئے گی. جب نصب میں جائے گا یعنی حالت مفعولی میں جائے گا تو مساجدہ ہو جائے گا. اور جب جر میں جائے گا یعنی حالت اضافی میں جائے گا تو مساجدہ ہی رہے گا, مساجدی استعمال نہیں ہوتا. دو تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ حالت فاعلی کی شکل اس کی الگ ہے یعنی رفع کی شکل الگ ہے, البتہ حالت مفعولی اور حالت اضافی یعنی نصب اور جر ان دونوں میں شکل ایک ہی ہوتی ہے. پھر ہمیں جملے کے کانٹیکسٹ کی طرف پلٹنا پڑتا ہے, اس کے حساب سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس سینس میں استعمال ہوا ہے. دو اصطلاحات, وہ 80-85% اسما جو تین شکلیں اختیار کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں معرب, اور یہ 15-20% اسما جو دو شکلیں اختیار کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں کتاب میں, اس وقت سے یہ سمجھ لیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ لگے کہ کون سا لفظ معرب ہے یعنی وہ تین شکلیں بدلے گا, اور کون سا لفظ غیر منصرف ہے یعنی اس کی دو ہی شکلیں تبدیل ہوں گی. اصلاً تو اس کے کچھ قواعد ہیں, کچھ قاعدے ہیں جس کے تحت کوئی لفظ معرب کی کیٹیگری سے نکل کے غیر منصرف کی کیٹیگری میں آتا ہے, لیکن وہ قواعد کافی آگے کے ہیں. کافی آگے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم نے جو تین حصے پڑھنے ہیں اس میں یہ قاعدے نہیں پڑھیں گے. اللہ جس کو توفیق دے گا اس کے آگے جب کوئی عربی میں جائے گا تو وہ یہ قاعدے پڑھ لے گا اور پھر اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن ہم چونکہ قاعدے نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس پرابلم کو کس طرح سالو کریں گے. اس کی ایک تو صورت یہ ہے کہ شروع کے 2-3 اسباق میں جہاں ہم نے ویکیبلری دی ہے یعنی ذخیرہ الفاظ دیے ہوئے ہیں, وہاں جب کوئی غیر منصرف لفظ آیا ہے تو ہم نے بریکٹ میں غین بنا دیا ہے تاکہ آپ پہچان جائیں کہ یہ لفظ معرب نہیں ہے, غیر منصرف ہے. اس کی تبدیلی جو ہوگی وہ 2 شکلوں کی ہوگی, 3 شکلوں کی نہیں ہوگی. لیکن 2-3 اسباق کے بعد ہم نے یہ غین بنانا چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پھر آپ میں وہ سینس ڈیولپ ہو جانا چاہیے کہ آپ قاعدہ جانے بغیر پہچان سکیں. اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ معرب میں جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ یا تو آخری حرف پر 2 زبر ہوگی 2 پیش ہوگی, یا 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا, یا 2 زیریں ہوں گی. اس کے لیے بھی ایک کمبائنڈ اصطلاح ہے جسے ہم کہتے ہیں تنوین. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معرب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے, یعنی 2 پیش ہوتے ہیں, یا 2 زبر ہوگی الف کے اضافے کے ساتھ, یا 2 زیریں ہوں گی. تو پہلی پہچان یہ ہے کہ غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتی, پیش بھی ایک آئے گا, زبر بھی ایک آئے گی. اور دوسری سہولت یہ ہے کہ عربی میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں غیر منصرف الفاظ وہ عورتوں, ملکوں اور شہروں کے نام ہیں. جیسے زینبن نہیں آئے گا, عورت کا نام ہے.
مکتو، مکہ شہر کا نام ہے، اس پہ تنوین نہیں آئے گی، ایک پیش کے ساتھ یہ مکتو استعمال ہوگا۔ باکستان، باکستانن نہیں استعمال ہوگا، ملک کا نام ہے۔ پاکستان کو چونکہ عربی میں پے کی وہ حروف تہجی نہیں ہے، اس لیے وہ با سے بولتے ہیں پاکستان۔ عورتوں، ملکوں اور شہروں کے نام عام طور پر عربی میں غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اس میں کیا کوئی کسی علاقے کا نام وہ بھی اسی میں غیر منصرف میں شامل ہوگا یا صرف شہروں کے نام ہوگا؟ جیسے چھوٹا قصبہ ہو گیا، اتحاد وغیرہ اس طرح؟ عام طور پر وہ بھی غیر منصرف ہی رہے گا، عام طور پر زور جو ہے وہ عام طور پر ہے۔ جیسے لاہور کے بہت سارے علاقے ہیں، لاہور، استثناء مل جائیں گے آپ کو، عورتوں کے نام میں وہ ہندن، ہندا جسے ہم کہتے ہیں، وہ تنوین سے آتا ہے، ایکسیپشنز مل جائیں گے، لیکن بائی اینڈ لارج اوورویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں، شہروں اور ملکوں کے نام عربی میں غیر منصرف آتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ الفاظ، مطلب پرسنٹیج تو پوری ہو گئی نا، 80-85% الفاظ جو ہیں وہ معرب ہیں، ان پر تنوین آئے گی، یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر۔ 15-20% الفاظ جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں آئے گی، 1 پیش 1 زبر۔ لیکن گنتی کے چند الفاظ ہیں جو، جسے میں کہتا ہوں گل محمد ہوتے ہیں۔ گل محمد سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، اردو کا محاورہ ہے، غمی جنبت تو جلمت نہ جنبت گل محمد، تو وہ گل محمد ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، چاہے وہ حالت فاعلی میں استعمال ہوں، مفعولی میں استعمال ہوں یا حالت اضافی میں استعمال ہوں، رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، شکل ایک ہی رہے گی۔ ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں مبنی۔ جیسے الذی، جو کہ، اب یہ اسم ہے لیکن رفع نصب جر میں تینوں حالتوں میں یہ الذی استعمال ہوگا۔ تلکا، یہ بھی مبنی ہے، تینوں حالتوں میں تل کا ہی استعمال ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تل کا اس میں اشارہ ہے، یہ سب اس میں، اس کی قسمیں ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ اس وقت تو جو ڈویژن ہے شکلوں کی تبدیلی کے حساب سے وہ ذہن نشین کریں، تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تو اسم کی جو پہچان ہوتی ہے کہ وہ جملے میں کس حالت میں استعمال ہوا ہے، فاعلی ہے، مفعولی ہے یا اضافی ہے، رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، وہ اب ہم 2 پڑھ چکے، ابتدا 1 سے کی تھی، 2 تک پہنچ گئے۔ اب رفع کی ایک پہچان ہم نے پڑھی، 2 پیش، دوسری پہچان 1 پیش۔ نصب کی ایک پہچان ہم نے پڑھی، 2 زبر الف کے اضافے کے ساتھ اور 1 زبر، اور جر کی پہچان ہم نے پڑھی، 2 زیریں اور
ایک زبر، دو علامتیں ہم نے پڑھ لی. ان کا ایک ٹیکنیکل نام ہے. جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ڈیش جو ہے یہ علامت ہے کسی لفظ کے آخری حرف کی. تو یہ جو بھی تبدیلی ہے یہ لفظ کے آخری حرف پر ہو رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اعراب. اعرابی حالت مراد یہ ہوئی کہ کسی لفظ کے آخری حرف کی جو تبدیلی ہے وہ اس کی اعرابی حالت. ایک لفظ اور استعمال کرتے ہیں حرکات. یہ کیا ہے؟ زیر زبر پیش. آخری حرف سے پہلے جتنے حروف ہیں اس پر جو زیر زبر پیش لگی ہے وہ اعراب نہیں کہلائے گی، وہ حرکات کہلائیں گی. میں ایک لفظ لے لیتا ہوں، اور لفظ کی خوبی یہ ہے کہ جس کا وہ نام ہوتا ہے پولیس والے اس کا چالان نہیں کرتے. مستنصرن، مدد طلب کرنے والا. اب یہ دیکھیں آخری حرف پر دو پیش لگی ہوئی ہے، یہ اس کا اعراب ہے. اور باقی یہ زیر ہے، یہ علامت سکون ہے، یہ پیش ہے، یہ بھی زبر ہے، علامت سکون ہے. یہ سب جو ہیں یہ حرکات ہیں. اور اسی لیے عربی میں ان کے نام مختلف ہیں. آخری حرف پر دو پیش آئے یا ایک پیش آئے اس کو ہم کہتے ہیں رفع. لیکن اس سے پہلے کسی حرف پر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آخری تنوین آئے گی تو آخری حرف پہ آئے گی. اس سے پہلے جو جتنے بھی حرف ہوں گے ان پہ تنوین نہیں آ سکتی، واحد علامت آئے گی. تو اس سے پہلے اگر پیش جیسے میم کے اوپر پیش آیا ہے، یہ اب رفع نہیں کہلائے گا بلکہ ضمہ. یہ لکھ لیں اس لیے کہ یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. حرکات کے جو نام ہیں یہ کتاب میں نہیں لکھے ہوئے ہیں. حرکات میں سے اعراب تو ہم کہتے ہیں آخری حرف کے اوپر جو علامت ہے، اس سے پہلے کے حروف پہ جو علامات ہیں ان کو ہم حرکات کہتے ہیں. ان علامات میں اگر پیش آئے گا تو وہ ضمہ کہیں گے، اس کو ہم رفع نہیں کہیں گے. زبر آئے گا تو اسے ہم کہیں گے فتحہ. ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. زیر آئے گی تو اسے ہم کہیں گے کسرہ، اور یہ علامت سکون. یہ شد آگے چل کے بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. اچھا جی، تو اب جو ہمارا دوسرا چیپٹر تھا اس کا خلاصہ ہم نے سمجھ لیا ہے. اس میں بھی اہم جو پوائنٹس ہیں ان کی سمری آپ نوٹ کر لیں.
تین ہی حالت میں ہوگا، چوتھی حالت ممکن نہیں ہے۔ جملے میں تین ہی حالت میں ہوگا، چوتھی ممکن نہیں ہے۔ اور وہ حالتیں رفع، نصب اور جر، جن کی دو علامتیں ہم نے پڑھ لی۔ تیسری اہم بات جو ہم نے پڑھی کہ دو زبر کے ساتھ جو الف کا اضافہ ہوتا ہے، اس قاعدے کے دو استثناء ہیں، وہ دونوں استثناء ہم پڑھ چکے۔ تیسری بات دوبارہ دو زبر کے ساتھ جب الف کا اضافہ ہوتا ہے تو اس قاعدے کے دو استثناء ہیں۔ نیکسٹ یہ کہ جو اسم تینوں حالتوں میں مختلف شکل اختیار کرے اسے ہم معرب کہتے ہیں۔ تینوں حالتوں میں مختلف شکل اختیار کرے اسے ہم معرب کہتے ہیں۔ اور جو اسم دو شکلیں اختیار کرتا ہے اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آئے گی، یہ ایک اہم بات ہے، اور اس کے پہچاننے کا آسان ذریعہ بھی ہے۔ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آئے گی۔ عورتوں، شہروں اور ملکوں کے نام بالعموم غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اعراب اور حرکات کا فرق سمجھایا ہم نے۔ عورتوں، ملکوں، شہروں کے نام بالعموم غیر منصرف ہوتے ہیں۔ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اعراب اور حرکات کا فرق سمجھایا ہم نے۔ یہ سمری اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ ہر چیپٹر کے ساتھ اگر یہ سمری نوٹ کر کے آپ رکھ لیں اپنی کتاب کے ساتھ تو ریکیپچولیٹ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑی سی مشق کرنی ہے ہم نے۔ اچھا، اب ہم کریکشن کر لیں۔ کریکشن کرنے کے سلسلے میں ایک مشورہ دیتا ہوں، چونکہ مفت ہوتا ہے مشورہ، اس لیے زیادہ تر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ بہرحال میرا کام ہے مشورہ دینا۔ ایک لال قلم رکھیں اور مشق کی کریکشن کرتے وقت جہاں آپ کو اپنی غلطی نظر آئے اس کو آپ لال نشان لگا کے اور اس کا کریکشن لکھیں تاکہ غلطی دور سے نظر آ جائے، اور وہ پھر ذہن نشین ہو جائے گی اور اس کے اعادے کا امکان جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ چلیے، ہم یہ الفاظ جو ہیں وہ اوپر سے نیچے چلیں گے، ورٹیکل چلیں گے، ہاریزنٹل نہیں چلیں گے۔ ثوابن، ثوابن الف کا اضافہ ہوگا، ثوابن۔ نفسن، نفسن میں الف کا اضافہ ہوگا، نفسن میں الف کا اضافہ اور پھر نفسن نہیں۔ عمرانو، اب دیکھیں پہلی پہچان یہ ہے کہ عمرانو کا آخری حرف نون ہے، اس پر تنوین نہیں ہے، ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ غیر منصرف ہے، پھر بھی آگے غین بنا ہوا ہے، تو اس کی دو شکلیں بنیں گی، عمرانو، عمرانا، عمرانا، جر میں بھی یہ عمرانہ رہے گا۔ کس کا اضافہ جی؟ الف کا اضافہ۔ دیکھیں الف کا اضافہ دو زبر کے ساتھ ہے، اس پر ایک زبر آ رہی ہے، لیکن اس میں الف کا اضافہ تو نہیں ہوگا۔ الف کا نہیں ہوگا، جی میں کہہ رہا ہوں کہ الف کا اضافہ ہوتا ہے دو زبر میں، جب ایک زبر ہوگی تو اس میں الف کا اضافہ آ ہی نہیں سکے سے۔ کیا غیر مغرب جو ہے اس میں زبر کا ہی اضافہ ہوتا ہے، زیر کا اضافہ کسی صورت میں نہیں ہوگا؟ وہ ایکسیپشن میں ہوگا، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، سیئتن، ابھی دیکھیں آخر میں گولتے آ رہی ہے، یہ ہم نے استثناء پڑھا تھا کہ اس میں نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا،
اس لیے سیئتن سے یہ ہوگا سیئتن الف کے بغیر، اور پھر سیئتن. مسلمن مسلمن الف کا اضافہ ہوگا، مسلمن. اللتی کے آگے مبنی بنا ہوا ہے، اس لیے تینوں حالتوں میں یہ اللتی 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 لکھا جائے گا. ماءن آخری حرف حمزہ ہے اور اس سے پہلے الف آ رہا ہے، یہ بھی دوسرا استثناء ہے. اس لیے ماءن سے جب یہ ماءن ہوگا تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ماءن اس طرح لکھا جائے گا الف کے اضافے کے بغیر. مائن. بابن بابن یہاں الف کا اضافہ ہوگا، اور بابن. مرواحتن یہ پھر گولتے آ گئی، استثناء یاد کریں. اس لیے نصب میں یہ مرواحتن لکھا جائے گا الف کے اضافے کے بغیر، اور مرواحتن. مساجد یہ غیر منصرف، تنوین نہیں آئی، اس لیے نصب میں مساجدہ اور جر میں بھی مساجدہ. مکتبن مکتبن الف کے اضافے کے ساتھ، اور مکتبن. ہاؤلائی 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 یہ مبنی ہے، تینوں حالتوں میں شکل ایک ہی رہے گی. یوسف یہ غیر منصرف ہے، تنوین نہیں ہے آخری حرف پر. یوسفہ یوسف. اچھا جدارن. جدارن جدارن الف کا اضافہ ہوگا، اور جدارن. ہاں رے کے بعد الف. اس طرح جدارن جدارن. یوسف یوسفہ یوسفہ. شمسن یوسف یوسفہ اور یوسفہ، جر میں بھی ایک زبر رہے گی. نہیں دیکھیں ایک منٹ، یہ بات ذہن نشین کریں. میں نے ابھی بھی کہا تھا جب دو زبر آتی ہے تب الف کا اضافہ ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی استثناء آ جائے. لیکن جب ایک زبر آتی ہے تو کسی شکل میں بھی الف کا اضافہ نہیں کرنا. یہ بات پکڑ لیں، ایک زبر میں الف کا اضافے قاعدہ ہی نہیں. شمسن شمسن الف کا اضافے کے ساتھ شمسن. مدینتن یہ پھر گولتے آ گئی ہے، اس لیے مدینتن الف کے بغیر. شمسن. مدینتن گولتے ہے، اس لیے مدینتن دو زبر تو آئے گی، الف نہیں آئے گا. اور مدینتن. کرسیون نہ تے کہاں سے لے آئے آپ؟ کرسین. اس طرح لکھا جائے گا کرسین اور کرسیین. تھمرن تھمرن اس میں الف کا اضافہ ہوگا، تھمرن. ہاں وہی. اچھا جی، اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ہوم ورک کم ہو جائے گا. الفاظ کے معنی یاد کرنا بہت ضروری ہے، یہ میں پہلے دن آپ کو وارن کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگلے سبق میں یہاں پہ جو ہم الفاظ دے چکے، معنی آپ کو دے چکے، وہاں تو ذخیرہ الفاظ میں ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، لیکن جو ہم مشقیں دیں گے آپ کو
ان میں یہ الفاظ ریپیٹ ہوں گے. تو اگر آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، سبق بائی سبق الفاظ کے معنی یاد نہیں کیے تو آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. مشق کرتے وقت آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہے، قاعدہ آپ کو یاد ہے، قاعدے کا آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں، لیکن لفظ کے معنی نہیں معلوم. کیسے کریں گے؟ اس قاعدے کے اپلیکیشن خلا میں تو نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کے معنی یاد کرنا، اور اگر ممکن ہوتا تو آپ کی جگہ میں کر لیتا یاد، لیکن یہ تو بہرحال آپ ہی نے یاد کرنا ہے. جو جتنا زیادہ یاد کرے گا آگے چل کے اتنا زیادہ سکھی رہے گا. اور اس میں دو چیزیں ہیں. کوئی مشق میں نے آپ کو گھر سے کر کے لانے کے لیے دی، اس میں کسی لفظ کے معنی آپ کو نہیں آ رہے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ پچھلے کسی سبق میں پڑھا تھا، تو آپ صفحے پلٹ کے وہ لفظ نکال کے تلاش کر کے مشق کر لیں گے. صرف یہ ہے کہ ٹائم ضائع ہوگا آپ کا. لیکن یہاں جب ہم آپ کو ٹیسٹ دیں گے تو اس وقت تو ہم آپ کو کتاب کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو اور یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ کچھ، اور یہ عجیب بات ہے، جو طلبہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ زیادہ لاپرواہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ ذہین طلبہ جو لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا، ان کے قاعدہ یاد بھی ہے، قاعدے کی اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ویکیبلری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیسٹ میں ان کے نمبر کٹتے ہیں. تو اس لیے اب یہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا. آج پہلے دن میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اسباق کے جو ذخیرے الفاظ ہیں ان کے معنی ساتھ ساتھ یاد کرتے چلیں، تو پھر انشاءاللہ آگے آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. چلیں جی، انشاءاللہ باقی اب کل.